یہ جو میرے پیچھے پہاڑی ہے یہی صفا کی پہاڑی ہے جو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کا کوئی خاص طریقہ وریقہ نہیں ہے، بیسکلی صرف دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے احرام باندھنا۔ میں جو ہے نا کچھ ٹافیاں لایا ہوں، کینڈیز ہیں میرے پاس، تو میں طواف کے اندر جو اگر میرے کو اچھے اچھے بچے دکھیں گے نا جو مجھے اچھے لگ رہے ہوں گے پیارے پیارے، ان کو میں وہ کینڈیز دے دوں گا۔ میرا الحمدللہ پہلا چکر ہو گیا۔ یہ جو گرین لائٹس ہیں اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں اپنی رفتار جو ہے نا چلنے کی اس کو تیز کر دینا چاہیے، مطلب ہیلو جی السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بھائی ساری پیکنگ ہو گئی اور ہم جا رہے ہیں طائف کے لیے۔ طائف جو ہے اس کے بارے میں پورے راستے میں ساری چیزیں بتاؤں گا کہ طائف کیوں جانا چاہیے، وہاں پر کون کون سی زیارتیں ہیں۔ اچھا ولاگ ہے، تو میں نے کہا کہ اس ولاگ کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ طائف کی کون کون سی جگہ کون کون سی زیارتیں وہاں کے لیے مطلب جو عمرے پر آتے ہیں اور وہ لوگ طائف جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم بس میں آ کے بیٹھ گئے اور یہ بس میں عمر بھائی آگے بیٹھے ہوئے، پیچھے کی 6 سیٹیں جو ہیں وہ میری ہیں، میں یہاں پر پیچھے 6 سیٹوں پہ اکیلا راج کرے گا۔ ابھی میں چاہتا ہوں ناشتہ لینے کے لیے کر کے، کیونکہ بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھایا۔ اچھا کاہے بنا رہے ہو کاہے بنا رہے ہو اتنی صبح صبح؟ شوارما بنا رہے ہیں بابا؟ ارے او بابا ہم کو دکھاؤ، بعد آ جا، تو بڑی رام موت منا ہے۔ ہمارے کو بڑا مستی ہے رے بابا۔ اچھا یہ ابھی ہم نے لیا اپنا شوارما اور ناشتہ اور ابھی ہم چڑھ رہے ہیں یہ بس کے اندر۔ بس میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ ٹیکسی والا کیا چونا لگا دے ہوئے، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ بس میں جاؤ سب کے ساتھ مل جل کے۔ پلا دینا میرے کو پلا، پہ تو کیوں نہیں پلائے گا؟ تیرے پیسوں سے ہے، میں نے خریدا ہے نا۔ طائف کے رستے میں جاتے جاتے جو ہے وہ مینا کا رستہ بھی آتا ہے اور حاجی جو ہے وہ حج کے سیزن میں مینا جاتے ہیں جہاں پر 3 دن قیام کرنے کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی الحمدللہ، ہم جو ہے وہ طائف پہنچ گئے اور اس وقت ابھی ہم بس سے اترتے ہیں۔ تو یہ طائف کی جو سب سے اہم مسجد جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مسجد ہے بھائی۔ یہاں پر جو ہے وہ بہترین قسم کے جو ہے نا وہ انگور، انجیر اور اس ٹائپ کے ڈرائی فروٹس اور فروٹ جو ہیں وہ ایک بہت اچھے ریٹس پہ یہاں پر مل رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا یہاں پر جتنے بھی آ رہے ہیں وہ اس چیز کو خریدتے جا رہے ہیں۔ یہ جو بلیک بلیک ہے یہ ہے انجیر، جسے ہم عربی میں تین کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے انجیر، جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم طائف جو ہے وہ پہنچ گئے تھے اور طائف کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے طائف کے واقعات تو سنے ہوں گے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اور کہا کیا جاتا ہے بیسیکلی ایسا ہی تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تشدد کیا گیا تھا طائف کے لوگوں نے۔ تو یہ وہی شہر ہے اور جس شہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یہاں پر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر تبلیغ پھیلانے میں بہت مدد کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آئے تھے، طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آئے تھے، اور اس ٹائم پہ طائف کے اندر 3 بڑے سردار ہوا کرتے تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، تبلیغ کرے۔ وہاں پر جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ مطلب بہت غلط الفاظ میں گفتگو کی تھی اور اس طرح سے بات چیت کری تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپسی جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں کے جو بدمعاش لوگ ہوتے ہیں، جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشدد کیا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جیسے حضرت عباس کا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ایسے جو ہیں وہ دو مقام ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے. یہ مسجد اندر سے کچھ اس طرح سے ہے. طائف کا جو موسم ہے وہ بہت اچھا موسم ہے اور ٹھنڈک ہو رہی ہے. اور میں جو ہے ابھی تھوڑا سا رستہ بھٹک گیا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میری بس جو ہے وہ جا چکی ہے, لیکن ابھی مجھے پتہ چلا, فون پہ بات ہوئی تو پتہ چلا بھائی میرے جو اپنے ہیں نا وہ ابھی تک مسجد کے اندر ہی ہے اور بس جو ہے وہ یہاں پہ مل نہیں رہی تھی. تو ابھی میں بس کو ڈھونڈ رہا ہوں, شاید میں بھی پارکنگ والی سائڈ پر, ورنہ جہاں اس نے بتایا تھا وہاں پر جو ہے وہ ہماری بس نہیں مل رہی مجھے. تو یہ جو ہے وہ ایک بہت پرانی مسجد ہے اور یہ وہ جگہ کہی جاتی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. تو کہا جاتا ہے جو یہاں کے جو پرانے طائف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے آرام فرمایا تھا, اور اب اس جگہ پہ جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ عمرے کے اس پہ آئے ہوئے نا, تو ہمارے لیے اگر ہم مکہ آتے ہیں, مکہ سے طائف جاتے ہیں, تو عمرہ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے, کیونکہ ہم میقات کی حدود سے باہر جا رہے ہیں. حدود حرم نہیں ہوتی, حدود میقات آئی تھنک, جہاں تک مجھے پتا ہے. جیسے کہ جدہ جو ہے وہ حدود حرم سے تو باہر ہے بٹ وہ میقات سے باہر نہیں ہے, تو اس کے لیے بڑا وہ ہے. تو ہم بھی جو ہے اس چیز کے لیے کنفرم نہیں تھے, اور ابھی جو ہے ہم یہ طائف سے واپسی والے میقات کے اوپر ہیں, اور اس میقات کا نام کیا ہے, میقات کرنل منازل. اور یہ کرنل منازل جو میقات ہے یہ عراق کی طرف, آئی تھنک یہ عراق والے رخ والی سائڈ کا میقات ہے. یہ میں اپنے منہ سے اتارتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پھر احرام باندھیں گے. ایک غلطی ہو گئی ہے, میرے جو جوتے ہیں وہ گاڑی کے اندر ہیں اور جوتے چینج کرنے ہوں گے, کیونکہ احرام کے اندر جو ہے وہ چپل پہننا ضروری ہے, وہ بھی 2 پٹی والے, تاکہ یہ ہڈی جو ہے نا وہ کھلی رہے. تو یہ جوتے جائیں گے بیگ کے اندر. ابھی ہم لوگ جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں, اور احرام کے اندر جو ہے نا احرام باندھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. بیسیکلی صرف 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے احرام باندھنا, کہ آپ کا وہ لباس ہو, مطلب وہ کپڑا, وہ چادر سفید جو بغیر سلی ہوئی ہو. تو بنا سلی ہوئی چادر کو بیسیکلی احرام ہے. اب آپ اس کو کیسے بھی طریقے سے باندھ لو, اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, ریسٹرکشنز نہیں ہے. ابھی یہاں پر میقات کرنل مناظر پہ ہم ہیں, اور یہاں پر ابھی ہم اپنا احرام اور ساری چیزوں کو باندھنے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر جائیں گے یہاں سے مکہ عمرہ ٹینٹ. کیا سونا لگا ہوا ہے, بال کا ہے. یہ جو ہے وہ میقات کی مسجد ہے جہاں پر ہم احرام کے نفل پڑھتے ہیں, اور اگر آپ کی کوئی نماز ہے تو وہ بھی پڑھیں, اور احرام کے نفل پڑھ لیتے ہیں. چلے بھائی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے عمرے کو قبول فرمائے. الحمدللہ جی, احرام باندھ لیا, ساری چیزیں کر لی. میقات کرنل مناسل, یہاں پر ہم نے اپنا احرام باندھا, یہیں پہ ہم نے اپنی نیت کی ہے احرام کی. احرام کی نیت نہیں کری, سوری, احرام کی نیت میں ابھی گاڑی میں بیٹھ کے کروں گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے جوتے پہنے ہوئے نا, تو ہم ہیں تو ابھی میقات پہ ہی, تو بہتر عمل یہی ہے کہ بس میں جا کے بیگ سے جوتے لے لوں اور پھر میں نیت کر لوں, تو وہ زیادہ بہتر عمل ہو جائے گا. تو بس کے قریب پہنچ گئے, اور بس میں پہنچیں گے, بیگ سے چپل رکھ کے جوتے نکال لیں گے. اچھا, جوتے رکھ کے چپل نکالیں گے, اور پھر انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آگے ہماری بس. ابھی طواف اسٹارٹ کرتے ہیں, اور طواف سے پہلے جو ہے وہ زمزم پی لیتے ہیں. الحمدللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اب جاتے ہیں طواف اسٹارٹ کرتے ہیں, اور طواف کے بعد جو ہے وہ سعی کریں گے انشاءاللہ. آج یہ ماشاءاللہ ہمارا اس ٹرپ کے اندر پانچواں عمرہ ہے الحمدللہ. چلیں اب طواف کی طرف, طواف میں آ گئے, اور
یہاں سے جائیں گے ملتزم کی سائڈ پہ اور حجر اسود. مطلب یہ جو ہے اس کے آگے والا کارنر جو ہے وہ رکن یمانی کا ہے، اور رکن یمانی کے بعد حجر اسود. حجر اسود سے ہم انشاءاللہ طواف اسٹارٹ کریں گے اور 7 راؤنڈ اسی طرح سے انشاءاللہ لگائیں گے. میں جو ہے نا کچھ ٹافیاں لایا ہوں، کینڈیز ہیں میرے پاس، تو میں طواف کے اندر جو اگر میرے کو اچھے اچھے بچے دکھیں گے نا جو مجھے اچھے لگ رہے ہوں گے پیارے پیارے، ان کو میں وہ کینڈیز دے دوں گا. ٹھیک ہے، لایا کم ورنہ سادہ ہوتی تو سب کو دیتا. حجر اسود آ گیا. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ طواف اسٹارٹ کریں گے. گرین لائٹ، اور یہاں سے میں نیت کرتا ہوں طواف کے. اللہ عمرے کے طواف کے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الله أكبر ولله. 2 راؤنڈ جو ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے، اور ابھی ہم تیسرا راؤنڈ طواف کا جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ جگہ یہ ہے مقام ابراہیم، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور پیچھے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جسے ملتزم کہا جاتا ہے. طواف کمپلیٹ ہو گیا. طواف کے نفل پڑھ لیے. تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا، تہجد پڑھ لیے. اور اب یہاں سے جو ہے میں مسا گیٹ کی طرف جا رہا ہوں، جہاں سے ہم صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں. تو جلدی سے بھی فجر کی نماز میں آئی تھنک کچھ 45 to 50 منٹس باقی ہیں، تو اس سے پہلے ہم سعی کرتے ہیں جلدی جلدی. اور جلدی سعی کرو تو 25 منٹ میں ہو جانی چاہیے، ورنہ 35 منٹس میکسیمم. تو ابھی میں سعی کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ گیٹ جو ہے وہ مسا گیٹ، وہ والا گیٹ ہے جو کہ صفا مروہ کی طرف جاتا ہے. میرے ساتھ ایک بیڈ سین ہوا تھا لاسٹ عمرے کے اندر، جو ابھی میں نے 5-6 دن پہلے 5-6 دن نہیں، سوری 3 دن 4 دن پہلے کیا تھا. میں نے اس کے اندر 2 ویڈیوز ایک ساتھ بنا رہا تھا. ایک بلاگ تھا، ایک عمرے کا ٹیوٹوریل تھا کہ کس طرح سے عمرہ پرفارم کرنا چاہیے، صحیح عمرے کا طریقہ. بٹ ہوا یہ کہ میں نے اس میں کالر مائک لگایا ہوا تھا، اور میرا جو ہے وہ مائک بند ہو گیا. اب مائک بند ہو گیا تو مائک بند ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ویڈیوز جو ہیں وہ موبائل کے مائک سے بھی ریکارڈ نہیں ہوئی، اور وہ والے مائک سے بھی. تو ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بنا آواز کی. ایک تو وہ ویسے ہی اس کو الگ الگ سارٹ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ 2 شارٹس ہو رہے ہیں. اب اس میں سے جب وہ ایڈیٹنگ کے ٹائم سننا پڑے گا کہ کون سا شارٹ کس کام کا ہے، اب وہ بنا وائس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. خیر اللہ پاک انشاءاللہ آسانی کریں گے اس کے لیے بھی. اور وہ ویڈیو میں انشاءاللہ جتنا بہتر ہو سکے گا عمرے کا ٹیوٹوریل اس کو ایک بنا کے دوں گا. اب ہم پہنچ گئے صحیح گئے اس پہ. یہاں سے اوپر جائیں گے، یہ آ جائے گی صفا کی پہاڑی، اور پھر صفا سے مروہ کے ہم جلدی جلدی چکر لگائیں گے انشاءاللہ. صفا مروہ کے اندر بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس یہ کہ صفا مروہ کے اندر جو ہے آپ احرام کو کندھے کو بند رکھتے ہو، اور طواف کے اندر جو ہے آپ کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ باہر ہوتا ہے. اچھا، باقی طواف کے اندر بھی آپ دعائیں مانگو، کچھ مخصوص دعائیں وہ پڑھو، اور ڈائریکٹ طواف کر لو. اسی طرح سعی کے اندر بھی یہی ہے، سعی میں بھی آپ دعائیں مانگو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کوئی وہ نہیں ہے. اور طواف کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وضو میں ہونا ضروری ہے، سعی کے اندر نہیں ہے. اگر ان کے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اپنی سعی پوری کر سکتے ہو، کیونکہ سعی کے اندر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. پرسوں جو عمرہ کرا تھا اس میں رش کم لگ رہا تھا، آج والے عمرے کے اندر سعی پہ صفا مروہ پہ رش ہے.
اور میرے ساتھ جن تھا چھوٹا بڑا چھوٹا جن میرے لیے وہ چھوٹا جن ہے، اور وہ چھوٹا جن جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ چھوٹا جن کون ہے بھائی؟ چھوٹا جن جو ہے وہ ہمارے احمد بھائی ہیں جن کو ہم جن بولتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا جن غائب ہو چکا ہے، اور چھوٹے جن کے ساتھ میرے ابو بھی ہیں، اور میں جب دعائیں مانگ رہا تھا تو وہ دعائیں مانگ کے جا چکے تھے، اور ابھی میں صحیح پہ آ گیا ہوں، اور وہ انشاءاللہ مجھے یہ بھی پاسبل ہے کہ یہیں پہ ملے انشاءاللہ، لیکن میری ان سے پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ جو میرے پیچھے پہاڑی ہے یہی صفا کی پہاڑی ہے جو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے جب ہم آیا کرتے تھے تو یہ جو ہے نا اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا، یہ گلاس ولاس، تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرا کرتے تھے، بٹ اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ پہلے یہ پہاڑی اوپر تک تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اوپر بھی صفا مروہ بنایا، انڈر گراؤنڈ میں بھی، تو اس طرح سے انہوں نے اس کو کاٹ دیا یہاں سے پہاڑی کو۔ وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لے کر کے جو پانی کے لے کر کے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے لیے جاتی تھی، وہ صفا سے مروہ وہ یہی پہاڑیاں جس پہ وہ جو ہے پانی تلاش کے لیے گھوم رہی تھی، اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رو رہے تھے، اور ان کا ایک پتھر پہ پاؤں رگڑنے سے اللہ پاک کا ایسا تھا کہ عرب کے اندر پانی نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ مطلب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو سنے تو وہ دور دراز میں کنواں نکلتا تھا تو اس کی اتنی اہمیت ہوتی تھی، اور اس کو ایسا وہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے جن کے پاس دولت ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا، تو وہ ان کنوؤں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رو رہے تھے تو پانی کی شدید پیاس کی وجہ سے، اور اس وقت ان کو پانی کی پیاس کی وجہ سے جو پاؤں پہاڑیوں پر رگڑ رہے تھے، تو اللہ پاک نے یہ زمزم کا جو ہے وہ کنواں ہو گیا۔ اچھا، زمزم بیسیکلی اس وقت کے پانی جو ہے وہ زمزم کے نام سے نہیں تھا، عربی میں جو ہے وہ زمزم کہا جاتا ہے رک جا، ٹھہر جا کے۔ تو وہ پانی جو چشمہ پھٹا تھا اور وہ اس طرح سے پانی نکلا جا رہا تھا، اگر زمزم نہیں بولتی تو وہ پانی جو ہے نا وہ ٹھہر نہ سکتا تھا، وہ رکتا نہیں۔ تو انہوں نے اس پانی کو کہا کہ رک جا، ٹھہر جا، زمزم مطلب۔ تو اس وجہ سے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی جو جس اس سے نکل رہا تھا اگر وہ نہ بولتی تو پورا عرب جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب جاتا۔ وہ اتنا، اور اللہ پاک کا قدرت کا ایسا وہ ہے کہ آج تک زمزم کا پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس کو بہت اس سے ادب سے پیتے ہیں، اور اس کے لیے بہت شفا ہے۔ اور اس پہ بہت سی ریسرچ، بہت سے سائنٹسٹ نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ زمزم کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے پانی کے اندر ہم کو نہیں ملتی۔ یہ جو گرین لائٹس ہیں اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں اپنی رفتار جو ہے نا چلنے کی اس کو تیز کر دینا چاہیے، مطلب ایک بھاگنے والی۔ اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رننگ کی طرح اولمپکس کے جیسے میڈل کو لینے کے لے کر کے بھاگ رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بٹ اس پہ ایک نارمل اسپیڈ سے آپ کو رننگ کرنی چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ میرا الحمدللہ پہلا چکر ہو گیا، جو کہ صفا سے مروہ کا ہے، کچھ آئی تھنک 700 آئی تھنک کچھ میں نے زیادہ کہہ دی، 500 میٹرز تک کا وہ ایک چکر کہلاتا ہے۔ صفا سے مروہ 500 میٹرز ہے، کیونکہ اس دن میں نے واچ میں چیک کیا تھا تو کچھ 3.54 کلومیٹر صفا مروہ ٹوٹل ہوتا ہے۔ تو میرا پہلا راؤنڈ ہوا ہے 4 منٹس میں کمپلیٹ، اور دوسرا راؤنڈ ابھی الحمدللہ چل رہا ہے اور وہ ہاف ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئی ہوپ یہ بھی 3-3.5 منٹ میں کمپلیٹ ہوگا، تو ایوریج جو ہے وہ انشاءاللہ 25 منٹس تک کی آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ بھائی عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، صفا مروہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارا فجر کا ٹائم ہوا، فجر کی نماز ہم نے پڑھی۔ اس وقت جو ہے وہ میں مطاف کے اندر ہوں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ سو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔ بھائی میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یار اللہ پاک جو ہے نا وہ یہاں پر مطاف میں بیٹھنا ہے نا،
سب کو اللہ پاک نصیب کرے. کتنا سکون والا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہو رہا ہے. مطلب مکہ کے اندر جو ہے وہ 40-45 کا ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے اتنا پرسکون اتنا ٹھنڈا ماحول ہو رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں. بہت مزہ آ رہا ہے بھائی. میں سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو یہاں پر بیٹھنے کی آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے.